کیا آپ جانتے ہیں کہ غدیر کیا ہے؟ کچھ لوگ اسے من گھڑت افسانہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے قرآن کا حکم۔ اگر یہ قرآن کا حکم ہے تو پھر مسلمان اسے ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کیا غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو صرف اس لیے روکا، یہ بتانے کے لیے روکا کہ علی میرا دوست ہے؟ اگر یہ نہیں تھا تو پھر غدیر میں کیا ہوا؟ آج ہم آپ کو برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں سے، قرآن سے یہ بتلائیں گے کہ غدیر میں کیا ہوا۔ السلام علیکم معزز سامعین، آخر کیوں غدیر کو پہلے دن سے ہی متنازع بنا دیا گیا؟ اس لیے کہ اقتدار کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جو ایمان کو کھا جاتا ہے، جو رشتوں کو کھا جاتا ہے، جو احساس کو کھا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا جرم فقط اتنا ہے کہ انہوں نے رضا الہی کی خاطر اتنے کافر مارے کہ ان کی بچی ہوئی اولادیں آج بھی غدیر کو من گھڑت قصہ قرار دیتی ہیں۔ انشاءاللہ تمام حقائق برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں سے اور قرآن سے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ پروردگار عالم سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا حبیب اس حکم کی تبلیغ کیجئے، اس امر کی تبلیغ کیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی تو آپ نے رسالت کا کوئی حکم نہیں پہنچایا۔ میرے معزز سامعین، آخر کون سا حکم تھا کہ جس کی وجہ سے رسول کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا؟ میرے معزز سامعین، اہل سنت کے مشہور مفسرین امام سیوطی نے اپنی کتاب در منصور اور امام طبری نے اس واقعے کو غدیر کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ آیت غدیر کے دن نازل ہوئی۔ میرے معزز سامعین، جو حوالے میں آپ کو دینے لگا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر جا کر ان حوالوں کو لازمی دیکھیے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 18464، سنن ترمذی حدیث نمبر 3713، خصائص نسائی اور مستدرک الحاکم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو روک کر ان سے ایک سوال کیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے گروہ صحابہ مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ تو راوی کہتا ہے کہ تمام گروہ صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ صحابہ کرام کا جواب سننے کے بعد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کی دشمنی میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وہ مولا کے معنی دوست بتاتے ہیں۔ اگر مولا کے معنی دوست ہیں تو پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا، الست بالمؤمنین من انفسہم؟ یہاں اولا کے معنی دوست نہیں ہیں بلکہ ولایت ہے، اختیار ہے، حق کے تصرف ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد فرمایا فعلی مولاہ۔ دیکھیے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اگر آپ جانتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کلام کا دوسرا حصہ پہلے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہاں مولا کے معنی دوست نہیں ہیں بلکہ حق کے تصرف کے ہیں، حق کے ولایت کے ہیں، کہ جس طرح میں تمہاری جانوں پر حق کے تصرف رکھتا ہوں، حق کے ولایت رکھتا ہوں، اسی طرح یہ علی تم پر بھی حق کے تصرف رکھتا ہے، تمہاری جانوں پر حق کے ولایت رکھتا ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ اعلان کے بعد کیا ہوا؟ اہل سنت کے مشہور عالم دین ابن حجر اور سبت ابن جوزی نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب بارگاہ مولا علی علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور مولا علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ کر کیا کہا، بخن بخن یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، مبارک ہو اے علی، آپ میرے اور ہر مومن مرد اور مومن عورت کے مولا بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کہاں ہے وہ دفاع صحابہ کے نعرے لگانے والے جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ صحابہ کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر آپ صحابہ کی بات مانتے ہیں تو پھر آپ حضرت عمر کی سنت ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ بغض علی میں اس حد تک کیوں گر جاتے ہیں کہ آپ اس روایت کا انکار کر دیتے ہیں؟ دیکھیے آپ دفاع صحابہ نہیں کرتے بلکہ خاندان بنو امیہ کے پھینکے ہوئے
रोटी के टुकड़ों पर पलते हैं और उन्हीं का दिफा करते हैं। तारीख कहती है कि जैसे ही विलायत अली का ऐलान मुकम्मल हुआ तो उसके बाद कुरान की आयत नाज़िल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज के दिन मैंने तुम पर नेमत तमाम कर दी और तुम्हारा दीन तुम पर कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, तमाम कर दिया। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, नमाज आई, अल्लाह ये नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। रोजे आए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। हज आया, हज के हकाम आए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आज मैंने दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। ज़कात का हुक्म आया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। लेकिन जब विलायत अली का ऐलान हुआ तो उसके फौरन बाद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि विलायत अली सिर्फ दिलों में रखने के लिए नहीं है, बल्कि विलायत अली एक निजाम है, इस मुआशरे पर नाफिज करने के लिए, अपने जिस्मों पर नाफिज करने के लिए, अपने मुआशरे पर नाफिज करने के लिए, अपनी रियासत पर नाफिज करने के लिए। अगर आप विलायत अली को मुआशरे पर नाफिज नहीं करते, रियासत पर नाफिज नहीं करते, अपने घरों में नाफिज नहीं करते, तो इसी तरह आपका वो दीन जिस पर आप अमल कर रहे हैं अल्लाह की निगाह में नाकिस है। ये जान लीजिए कि गदीर कोई एक वाकया नहीं है, बल्कि ये इस्लाम की सियासी, फिक्री और रूहानी मुस्तकबिल का ऐलान भी है और फैसला भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी उम्मत को बगैर रहबर के, बगैर रहनुमा के छोड़ के नहीं जा सकते थे। ये अलग बात है कि आपने अली को तर्क किया, अली को तर्क करने का अंजाम ये मिला कि ये उम्मत 72 फिरकों में तकसीम हो गई। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये था मेरा आज का पैगाम, ये था मेरा आज का मैसेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।